السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہو میرے دوستوں؟ میں ہوں آپ کا اپنا پیارا دوست اسرائیل خان، پھر سے حاضر ہوا ہوں دی ریئل ہسٹری RH چینل لے کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی داستان۔ امید ہے یہ داستان آپ کو اچھی لگتی ہوگی۔ یہ آپ کا اپنا چینل ہے، اسے لائک، سبسکرائب، کمنٹ، شیئر ضرور کریے گا میرے دوستوں۔ آج کے کردار میں ہے علی بن سفیان، توفیق جواد، 4 لڑکی جاسوس، 4 لڑکے جاسوس، سلیبی جاسوس۔ انہوں نے سب کو شراب پیش کی تو سب نے انکار کر دیا۔ سلیبی حیران ہوئے۔ علی بن سفیان نے انہیں بتایا تھا کہ ان میں مسلمان بھی اور عیسائی بھی۔ جو مسلمان تھے ان کے متعلق بتایا گیا تھا کہ فدائی ہیں، یعنی وہ برائے نام مسلمان ہیں۔ اصل میں وہ حسن بن صبا کے فرقے کے تھے جو شراب کو حرام نہیں سمجھتے تھے۔ سلیبیوں کو کچھ شک ہوا۔ وہ آخر تربیت یافتہ جاسوس تھے، ٹریننگ لی ہوئی تھی۔ انہوں نے 2-4 اور ایسی نشانیاں دیکھ لی جن سے ان کا شک پختہ ہو گیا۔ وہ ایک ایک کر کے وہاں سے اس طرح اٹھنے لگے جیسے خیمے میں سونے جا رہے ہوں۔ انہوں نے لڑکیوں سے کہا کہ وہ اپنے فن کا مظاہرہ کریں اور دیکھیں کہ یہ کون لوگ ہیں۔ ایک لڑکی نے یہ کام اپنے ذمے لے لیا۔ وہ یہ کہہ کر باہر نکلی کہ یہ خیمہ خالی کر دو۔ وہ کچھ دیر ادھر ادھر گھومتی پھرتی رہی۔ بہت دیر بعد علی بن سفیان کا ایک آدمی اٹھ کر اس کی طرف آیا۔ وہ معلوم نہیں کیوں اٹھا تھا، لڑکی نے اسے روک لیا اور کہا کہ خیمے میں بیٹھے بیٹھے اس کا دل گھبرا رہا تھا، اس لیے باہر نکل آئی۔ وہ مردوں کو انگلیوں پر نچانا جانتی تھی۔ اس آدمی کو اس نے ایسی باتوں میں جکڑ لیا کہ وہ بھول ہی گیا کہ وہ کس طرف جا رہا تھا۔ لڑکی نے کہا، یہ آدمی جو ہمارے ساتھ ہیں بہت برے آدمی ہیں۔ ہم تمہاری طرح یہاں کسی اور کام سے آئی ہیں، لیکن یہ ہمیں بہت پریشان کرتے ہیں۔ کیا ایسے ہو سکتا ہے کہ تم میرے خیمے میں آ کر سو؟ میں ان سے بچی رہوں گی۔ اور اس نے ایسی اداکاری کی کہ یہ آدمی موم ہو گیا اور اس کے ساتھ اس کے خیمے میں چلا گیا۔ خیمے میں چھوٹی قندیلیں جل رہی تھی۔ لڑکی نے روشنی میں اس آدمی کو دیکھا تو بڑی ہی پرکشش اور جذباتی مسکراہٹ سے کہا، اوہ، تم تو بہت خوبصورت آدمی ہو، تم میری حفاظت کر سکو گے؟ اس نے شراب کی چھوٹی سی سراہی اٹھا کر کہا، تھوڑی سی پیو گے؟ نہیں۔ کیوں؟ میں مسلمان ہوں۔ اگر اتنے پکے مسلمان ہو تو سلیب کے لیے مسلمانوں کے خلاف جاسوسی کرنے کیوں آئے ہو؟ وہ آدمی چونکا۔ اس نے کہا، اس کی مجھے اجرت ملتی ہے، قیمت ملتی ہے۔ لڑکی جتنی خوبصورت تھی اس سے کہیں زیادہ چالاک تھی۔ اپنے دونوں ہتھیار استعمال کر کے اس نے علی بن سفیان کے اس آدمی کے دل و دماغ پر قبضہ کر لیا۔ اس نے کہا، شراب نہ پیو، شربت پی لو۔ وہ دوسرے خیمے میں چلی گئی اور ایک پیالہ اٹھا لائی۔ اس آدمی نے پیالہ ہاتھ میں لے کر منہ سے لگایا تو مسکرا کر پیالہ رکھ دیا۔ لڑکی سے پوچھا، اس میں کتنی حشیش ڈالی ہے؟ لڑکی کو دھچکا سا لگا لیکن سنبھل گئی اور بولی، زیادہ نہیں، اتنی سی ڈالی ہے جتنی تمہیں ذرا سی دیر کے لیے بے خود کر دے۔ کیوں؟ کیونکہ میں تم پر قبضہ کرنا چاہتی ہوں۔ اس نے سنجیدگی سے کہا، اگر تمہیں میری باتیں بری لگی تو اپنا خنجر میرے دل میں اتار دینا۔ میں تمہیں اتفاقیہ نہیں ملی تھی، میں نے تمہیں اٹھتے اور ادھر آتے دیکھ لیا تھا۔ میں تمہارے راستے میں کھڑی ہو گئی تھی۔ سفر کے دوران میں تمہیں بڑی غور سے دیکھتی رہی تھی۔ ایسے لگتا تھا جیسے ہم کبھی اکٹھے رہے ہیں اور ایک دوسرے کو جانتے ہیں۔ تم میرے دل میں اتر گئے۔ تم نے دیکھا ہے کہ میں نے تمہیں شراب پیش کی تھی، خود نہیں پی تھی۔ میں شراب نہیں پیتی کیونکہ میں مسلمان ہوں، یہ لوگ مجھے زبردستی پلاتے ہیں۔ وہ چونک کر بولا، تم ان کافروں کے ساتھ کیسے آ گئی؟ 12 سال سے ان کے ساتھ ہوں، لڑکی نے جواب دیا۔ میں یروشلم کی رہنے والی ہوں۔ اس وقت میری عمر 12 سال تھی جب مجھے باپ نے فروخت کیا تھا، بیچ ڈالا تھا۔ مجھے معلوم نہیں تھا کہ میرے خریدار عیسائی ہیں۔ انہوں نے مجھے اس کام کی ٹریننگ دی جس کے لیے میں یہاں آئی ہوں۔ میں دمشق اور بغداد کا نام سنا کرتی تھی اور یہ نام مجھے اچھے لگتے تھے۔ اسی سرزمین پر قدم رکھا ہے تو اس کی ہواؤں نے میرے اندر میرا مذہب بیدار کر دیا ہے۔ میں مسلمان ہوں۔ مسلمانوں کی تباہی کے لیے میں کوئی کام نہیں کر سکوں گی۔ اس نے جذباتی لہجے میں کہا، میرا دل رو رہا ہے، میری روح رو رہی ہے۔ اس نے اس آدمی کے دونوں ہاتھ پکڑ کر اپنے سینے پر رکھ لیا اور کہا، تم بھی مسلمان ہو، آؤ بھاگ چلیں، مجھے جہاں لے جاؤ گے چلوں گی، ریگستان میں لے لیے پھرو گے تو خوشی سے تمہارے ساتھ رہوں گی، تم بھی اپنے قوم کو دھوکہ دینے سے باز آ جاؤ۔
ہمارے پاس سونے کے بہت سے سکے ہیں، مجھے معلوم ہے کہاں پڑے ہیں، آسانی سے چرا لاؤں گی۔ علی بن سفیان کا یہ آدمی تھا تو عقل مند، لیکن لڑکی کے جھانسے میں آ گیا۔ اسے اپنی ڈیوٹی یاد آ گئی تھی، اس لیے اس نے حشیش نہیں پی تھی، وہ حشیش کی بو سے واقف تھا۔ اس نے لڑکی سے پوچھا کہ وہ اور اس کی پارٹی یہاں کیا کرنے آئی ہے۔ لڑکی نے بتا دیا۔ اس آدمی نے کہا، میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ تم یہاں مسلمانوں کو دھوکہ نہیں دے سکو گے۔ اگر تم سچے دل سے اس کام سے متفق ہو گئے تو تم خوش قسمت ہو کہ تمہارے دھوکے میں آ گئی، اب تم ہمارے ساتھ رہو گے۔ ہم میں سے کوئی بھی سلیب کا جاسوس نہیں، ہم سب مصر کے فوج کے لڑاکا جاسوس ہیں۔ لڑکی جوش و مسرت سے اس کے ساتھ لپٹ گئی۔ اس آدمی نے کہا، میں اپنے کمانڈر سے کہوں گا کہ تمہیں دوسرے لڑکیوں سے الگ رکھے اور کسی امیر وغیرہ کے حوالے نہ کرے۔ لڑکی بےتابی سے اس کے ہاتھ چومنے لگی۔ اس کا فریب کامیاب ہو گیا۔ علی بن سفیان کا انتظار ہوشیار جاسوس کا ایک لڑکی کے فریب میں شکار ہو گیا۔ ذرا ٹھہرو، لڑکی نے اسے کہا، میں دیکھ رہا ہوں کہ میرے ساتھی سو گئے ہیں یا نہیں۔ وہ خیمے سے نکل گئی۔ علی بن سفیان سالار توفیق جواد کے گھر بیٹھا نور الدین جنگی کی بیوہ کا انتظار کر رہا تھا۔ اسلام کی اس عظیم مجاہد کی بیوہ نے قاصد کے ذریعے صلاح الدین ایوبی تک اپنے جذبات پہنچا دیے تھے، پھر بھی اس سے ملنا ضروری تھا۔ بہت سی معلومات لینے اور اقدام طے کرنے تھے۔ کچھ دیر بعد پرعزمت عورت آ گئی۔ وہ سیاہ اوڑھنی میں تھی۔ علی بن سفیان کو پہچان نہ سکی کیونکہ وہ مصنوعی داڑھی میں تھا، ڈپلیکیٹ داڑھی لگایا ہوا تھا۔ جب پہچان لیا تو اس کے آنسو بہنے لگے، زاروں قطار رونے لگی۔ یہ وقت بھی ہمارے قسمت میں لکھا تھا کہ ہم ایک دوسرے کو یوں چھپ کر اور بہروپ دھار کر ملیں گے۔ تم یہاں سر اونچا کر کے آیا کرتے تھے، اب اس حال میں آئے ہو کہ کوئی تمہیں پہچان نہ لے، اور میں گھر سے اس احتیاط سے نکلی ہوں کہ کوئی میرے پیچھے یہ دیکھنے کے لیے نہ آئے کہ میں کہاں جا رہی ہوں۔ علی بن سفیان کے آنسو بہ رہے تھے۔ جذبات کا ایسا غلبہ ہوا کہ وہ بہت دیر بول ہی نہ سکا۔ نور الدین جنگی رحمت اللہ علیہ کی بیوہ نے کہا، علی بن سفیان، میں نے یہ لباس اپنے خاوند کے ماتم کے لیے نہیں پہنا، میں اس غیرت کے ماتم میں ہوں جو میری قوم کا زیور ہے۔ ان چھوٹے چھوٹے حکمرانوں نے میرے بیٹے کو اعلیٰ کار بنا کر قومی غیرت صلیبیوں کے قدموں میں ڈال دی۔ تمہیں شاید معلوم نہ ہو، کل خلیفہ کے حکم سے اس صلیبی بادشاہ کو جسے میرے خاوند نے جنگی قیدی بنایا تھا رہا کر دیا گیا ہے۔ یہ رینالڈ تھا۔ اسے چند ہی مہینے پہلے نور الدین جنگی رحمت اللہ علیہ نے بے شمار صلیبی سپاہیوں کے ساتھ ایک لڑائی میں پکڑا تھا۔ اسے اور دوسرے قیدیوں کو نور الدین جنگی کرک سے یہاں لے آئے تھے۔ نور الدین جنگی بہت خوش تھے، کہتے تھے کہ میں صلیبیوں کے ساتھ ایسی سودا بازی کر کے اس صلیبی حکمران کو چھوڑوں گا کہ ان کی کمر توڑ دے گی۔ ایک بادشاہ اور اعلیٰ کماندار کی گرفتاری معمولی سی بات نہیں ہوتی، ہم اس کے بدلے صلیبیوں سے اپنی شرائط منوا سکتے ہیں۔ مگر کل میرا بیٹا میرے پاس آیا اور بڑی خوشی سے کہا، ماں، میں نے صلیبی حکمران کو اور اس کے ساتھ تمام صلیبی قیدیوں کو رہا کر دیا ہے۔ میرے دل پر ایسی چوٹ پڑی کہ میں بہت دیر اپنے آپ سے باہر رہی۔ بیٹے سے پوچھا کہ ان جنگی قیدیوں کے عوض تم نے اپنی جنگی قیدی رہا کرا لیے ہیں؟ بیٹے نے بچوں کا سا جواب دیا، کہنے لگا کہ ہم ان قیدیوں کو لے کے کیا کریں گے؟ ہم آئندہ کسی سے لڑائی نہیں کریں گے۔ میں نے بیٹے سے کہا کہ تم آئندہ اپنے باپ کی قبر پر نہ جانا، تم جب مرو گے تو میں تمہیں اس قبرستان میں دفن نہیں کروں گی جس میں تمہارا باپ دفن ہے۔ اس قبرستان میں وہ شہید بھی دفن ہے جو صلیبیوں کے ہاتھوں شہید ہوئے تھے۔ تمہیں وہاں دفن کر کے میں ان کی توہین نہیں کرنا چاہتی، لیکن میرا بیٹا بچہ ہے، وہ کچھ نہیں سمجھتا۔ میں ان امیروں سے بھی ملی ہوں، ان کے قبضے میں میرا بچہ ہے، وہ میرا احترام کرتے ہیں لیکن میری کوئی بات نہیں سنتے، مانتے نہیں۔ صلیبیوں نے اپنے حکمران اور ہنگی قیدیوں کو رہا کرا کے اسلام کے منہ پر تھپڑ مارا ہے۔ میں حیران ہوں کہ سلطان صلاح الدین ایوبی قاہرہ میں بیٹھا ہوا کیا کر رہا ہے، وہ کیوں نہیں آتے؟ علی بن سفیان صلاح الدین ایوبی کیا سوچ رہے ہیں؟ اسے کہنا تمہاری بہن تمہاری غیرت کا ماتم کر رہی ہے، اسے کہنا کہ وہ سیاہ لباس اس روز اتارے گی
جس روز تم دمشق میں داخل ہو کر مجھے دکھا دو گے کہ تم نے ملت اسلامیہ کی آبرو عیاشی اور ایمان فروشوں سے چھین لی اور اسے بچا لیا، ورنہ میں اسی لباس میں مر جاؤں گی اور وصیت کر جاؤں گی کہ مجھے اس لباس میں دفن کیا جائے، کفن نہ پہنایا جائے۔ میں روز قیامت اپنے خاوند اور خدا کے سامنے سفید کفن میں نہیں جانا چاہتی۔ میں ان جذبات کو اچھی طرح سمجھتا ہوں۔ علی بن سفیان نے کہا، آئیے حقیقت کی بات کریں۔ سلطان ایوبی آپ کی ہی طرح بےتاب اور بے چین ہے۔ آپ جانتی ہیں کہ ہمیں کوئی کارروائی جذبات اور اشتعال کے زیر اثر نہیں کرنی چاہیے۔ یہاں کے حالات کا جائزہ لینا ضروری ہے۔ ہم اس کوشش میں ہیں کہ خانہ جنگی نہ ہو۔ اس کی ایک ہی صورت ہے، وہ یہ کہ قوم ہمارا ساتھ دے۔ فوج کے متعلق توفیق جواد مجھے یقین دلا چکے ہیں کہ ہماری فوج کے خلاف نہیں لڑیں گے، البتہ